بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح سے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کرشمے کی وجہ سے پورے انا ساگر تالاب کا پانی ایک کٹورے میں سما جاتا ہے۔ آج کے اس پارٹ میں ہم جانیں گے کہ آخر اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ سپاہی بھاگتے ہوئے راجا کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے اس پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ راجا انہیں سست کہہ کر بھگا دیتا ہے، لیکن چونکہ اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ ڈر گیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ چند لوگوں کو لے کر جن سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ راجا نے فوراً ہی اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہا، لیکن مشیروں نے اسے صبر اور ضبط کی تلقین کی۔ ان کے خیال میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ صرف ہندوستان کے بڑے جادوگر ہی کر سکتے تھے۔ پرتھوی راج کے مشیروں نے اسے سمجھایا کہ اسے اس واقعے کو نظر انداز کر دینا چاہیے تاکہ مسلمان فقیر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ کر بے فکر ہو جائے اور پھر بے خبری کے عالم میں ہی جادوگروں کے ذریعے سے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ پرتھوی راج کو اپنے مشیروں کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے فوری طور پر خواجہ صاحب کی خدمت میں چند معززین کا ایک وفد روانہ کر دیا۔ اجمیر کے چند بڑے افراد نے جا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے سپاہیوں کی گستاخانہ رویے پر معافی مانگی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ انا ساگر کا پانی لوٹا دیا جائے، ورنہ بہت سے انسان پیاسے مر جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کافروں کی اس شرارت سے باخبر تھے کہ آخر ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، مگر آپ نے اسلام کی رواداری اور صلہ رحمی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو خدا کی نافرمانوں کے لیے ایک ہلکی سی تنبیہ تھی، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال دیا جائے۔ خادم اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے انا ساگر کی طرف روانہ ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے راجپوت قوم کے نمائندوں سے دوبارہ فرمایا، قدرت بار بار سرکشوں کو مہلت نہیں دیتی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے باپ داداؤں کی زمین تم پر ہی تنگ ہو جائے، ان بے جان بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لے آؤ، ورنہ دوزخ کی آگ سزا کے لیے بھڑک رہی ہے۔ راجپوتوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا احترام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے نظر ملاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ بھی دوسرے راجپوتوں کی طرح مسلمان فقیر کے جادو کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر اس نئے دھرم میں داخل نہ ہو جائے۔ خیر، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جو کام تھا آپ وہ کر چکے تھے۔ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والوں نے محبت کا یہ پیغام سنا، لیکن وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سننے کی بجائے اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ وہ اپنے سینوں میں سازش اور انتقام کی آگ روشن کیے ہوئے چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپسی میں انا ساگر کے قریب سے گزرے تو پہلے کی طرح پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بت پرستوں کے ذہن چلنے لگے اور وہ اسی حالت میں پرتھوی راج کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے حکمران کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر دوبارہ تنہائی میں مشورے ہونے لگے۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے شادی دیو کا انتخاب کیا گیا۔ شادی دیو نام کا یہ طاقتور جادوگر اجمیر کے سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا۔ وہ اپنے طاقتور جسم اور کمال کے جادوگری کی وجہ سے ایک دیو کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ پرتھوی راج نے اس نازک مرحلے پر شادی دیو کو طلب کیا اور اسے بتایا کہ ہندو مذہب کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے، اور ساتھ ہی اسے درخواست کی کہ وہ اپنے جادو کی بے پناہ طاقت کے سہارے دیوتاؤں کی بستی کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر دے۔ شادی دیو نے اپنے سفلی علوم کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا روحانی مقام جاننے کی کوشش کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسلمان فقیر کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ شادی دیو نے اپنے شیطانوں کو طلب کیا۔ ایک شیطان نے اس کو کسی راز سے آگاہ کیا۔ اس راز کے معلوم ہوتے ہی شادی دیو کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے گہرے سائے جھومنے لگے۔ اس نے پرتھوی راج کو خوشخبری سنائی کہ بالآخر وہ مسلمان درویش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حکومت کے لوگوں نے چین کی سانس لی اور شادی دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ شادی دیو نے اپنے شاگردوں کو نئے منتر سکھائے اور پھر جادوگروں کی فوج لے کر اس طرف بڑھا جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما تھے۔ جادوگروں کی یہ جماعت جیسے ہی حق پرستوں کے قریب پہنچی
تو وہ راجپوت جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے کچھ گھبرانے لگ گئے۔ ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بتلایا، اے ہمارے مرشد وہ آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہو کر چلے گئے تھے، اب ان کی دوبارہ آمد سے ہمارے کاموں میں کیا خلل پڑے گا؟ شادی دیو نے خواجہ صاحب سے جنگ لڑنے کا پلان کچھ اس طرح سے بنایا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت دور سے ہی جادو کے منتر پڑھتے ہوئے خواجہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خاص فاصلے پر تمام جادوگر رک گئے۔ شادی دیو نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کہا، مگر اس کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آگے جانے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ دراصل چھوٹے جادوگر یہ چاہتے تھے کہ شادی دیو خود مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور وہ اس کی مدد کے لیے پچھلی صف میں رہ کر اپنے جادو کا استعمال کرتے رہیں گے۔ شادی دیو اپنی ساحرانہ قوت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور ساتھ ہی اپنے چیلوں کو ہدایت بھی کرتا گیا کہ وہ مسلسل منتروں کا ورد کرتے رہیں، اس طرح جو مسلمان اس کے حملے سے فرار ہو کر اس طرف آئے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ شادی دیو قہر کی حالت میں اپنے ساحرانہ کمالات دکھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور منہ سے بھڑکتے ہوئے شعلے نکل رہے تھے۔ ایک بڑا ہی خطرناک منظر تھا اور اس کی ہولناکی میں شادی دیو کی گرجدار آواز نے مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مسلمان سن لیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تک میں خاموش رہا تم عافیت میں رہے، مگر آج میں نیند سے جاگ گیا ہوں اور میری یہ بیداری دیوتاؤں کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گی۔ شادی دیو یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ وہ اچانک رک گیا۔ اس کے منہ اور آنکھوں سے نکلنے والے شعلے اچانک بجھ گئے۔ شادی دیو چند لمحوں تک حیرت زدہ کھڑا رہا، پھر اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکا۔ شادی دیو کے مددگار جادوگر اپنے گرو کی اس خاموشی کو کسی نئی حکمت عملی سے تعبیر کر رہے تھے۔ شادی دیو کے چیلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گرو کی کوئی چال ہے اور خود وہ زور زور سے ان منتروں کو پڑھتے جا رہے تھے جن کی انہیں ایک لمبے عرصے تک مشق کرائی گئی تھی۔ اس دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ جب مریدوں نے آپ کو شادی دیو اور اس کے حملے کی خبر دی تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ کچھ فاصلے پر شادی دیو چپ چاپ کھڑا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے ایک نگاہ جلال سے دیکھا۔ شادی دیو کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بلند آواز میں رحیم رحیم پکارنے لگا۔ صدیوں سے رام رام کرنے والا آج اپنی زبان بھول گیا تھا اور اب وہ ایک ایسے کلمے کو بار بار دہرا رہا تھا جس سے آج سے پہلے وہ بالکل انجان تھا۔ جب شادی دیو کے شاگردوں نے اپنے استاد کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے بے قابو ہو گئے اور ڈر کے مارے وہ شادی دیو کو ہی گالی بکنے لگے۔ پھر انہیں جس قدر نازیبا الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب شادی دیو کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیے۔ شادی دیو چونکہ اپنی قوم کا معزز ترین فرد تھا، اس لیے اسے اپنے لیے گالی بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور جو لکڑی اور پتھر اس کے سامنے آیا وہ اپنے شاگرد جادوگروں پر برسانے لگا۔ یہ بڑی ہی خوفناک تبدیلی تھی۔ خواجہ صاحب کے دشمنوں کی ساری تدبیریں خود انہی پر الٹ دی گئی تھی۔ شادی دیو نے اپنے کئی ساتھیوں کو مار ڈالا اور جو باقی بچے تھے وہ فرار ہو گئے۔ شادی دیو کا جنون کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بگڑتی ہوئی کیفیت دیکھی تو آپ نے ایک خادم کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ بھر کے بھیجا۔ شادی دیو نے جیسے ہی وہ پانی پیا کفر کے سارے اندھیرے دل و دماغ سے غائب ہو گئے اور وہ بڑے ہی عقیدت مندانہ انداز میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم چوم رہا تھا۔ اب ایک خدا کے ماننے والوں کے صف میں ایک اور کلمہ پڑھنے والے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جب پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کے رکھوالوں کی تازہ شکست کا احوال سنا تو اس کے ماتھے پر بے شمار شکنیں ابھر آئیں اور وہ قہرآلود لہجے میں اپنے مشیروں سے کہنے لگا، میں آخر کب تک اس آفت ناگہانی کو برداشت کرتا رہوں گا؟ اگر پہلے ہی میری تجویز پر عمل کر لیا جاتا تو آج ذلت اور رسوائی کے یہ مناظر ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے۔ بس اب میرے صبر و ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ اسی وقت فوج کو حکم دو کہ وہ ان مٹھی بھر بھکاریوں کا نام و نشان مٹا کر راجپوتوں کی دھرتی کو مسلمانوں سے پاک کر دیں۔ پرتھوی راج جس طرح بول رہا تھا جیسے میدان جنگ میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا ہو۔
پرتھوی راج چاہتا تو ان کو مار بھی سکتا تھا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ اگر ان فقیروں کو ایسے ہی مار دیا جائے تو لوگ ہندو دھرم پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پرتھوی راج ان کا مقابلہ اپنے پنڈتوں کے ذریعے کرنا چاہتا تھا۔ مشورہ دینے والوں نے بڑے سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ پہلے تو اپنے راجا کا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر مسلمانوں سے نجات پانے کے لیے نئی تجویز پیش کی۔ کہنے لگے، شادی دیو کے ذریعے تو ہم نے اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے، بس ابھی ہمارے ترکش میں کئی زہریلے تیر باقی ہیں۔ جب تک جوگی جے پال زندہ ہے ہمیں اپنے مذہب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جوگی جے پال کا نام سنتے ہی پرتھوی راج کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تو غصے میں اس عظیم جادوگر کو بھول ہی گیا تھا۔ جوگی جے پال ایسا جادوگر تھا جس سے خود پرتھوی راج بھی بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ پرتھوی راج نے فوری طور پر جوگی جے پال سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور کچھ ہی دیر بعد چند تیز رفتار سپاہی اپنی امید کی آخری کرن کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جوگی جے پال اجمیر کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا اور اسے جادوگری میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ پورے ہندوستان میں جے پال کا کوئی دوسرا حریف موجود نہیں تھا۔ ہزاروں بڑے بڑے جادوگر اس کے چیلے مانے جاتے تھے۔ جوگی جے پال جیسے ہی پرتھوی راج کے کمرے میں داخل ہوا تو اجمیر کا راجا پرتھوی راج اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا۔ جے پال نے جواب میں پرتھوی راج کو صحت اور زندگی اور خوشی اور کامرانی کا آشیرواد دیا۔ پھر اس نے اس بے وقت طلبی کا سبب پوچھا۔ پرتھوی راج نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے لے کر شادی دیو کے اس بری طرح ہار جانے تک کا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ جوگی جے پال کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کا اس وقت تک اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ انتہائی تکبر و غرور کے انداز میں کہنے لگا، پورے ہندوستان میں میرے علم کی حکومت ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے جسے چاہوں اسے عہدے سے معزول کر دوں اور جسے چاہوں اقتدار سونپ دوں۔ مجھے خود اپنی غفلت پر بہت افسوس ہے کہ میں آس پاس کے حالات سے بے خبر رہا اور ایک مسلمان فقیر نے میری بادشاہت میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جوگی جے پال غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، آج مسلمانوں کا اس سرزمین پر آخری دن ہوگا، میں انہیں ایسا سبق دوں گا کہ پھر کبھی کوئی اچھوت اس مقدس مقام کا رخ نہیں کر سکے گا۔ جوگی جے پال کا تکبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ پرتھوی راج کی خلوت کدے سے اس انداز سے نکلا جیسے سچ میں وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہو اور کسی نافرمان غلام کو سخت ترین سزا دینے جا رہا ہے۔ جوگی جے پال نے پہلے اپنے شاگردان خاص کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقیر اور اس کی خدمت گاروں کا کام تمام کر دیں۔ اس ہدایت کے ملتے ہی تقریباً 500 جادوگروں نے ایک وقت میں اپنے ساحرانہ کمالات کا آغاز کیا۔ اچانک اجمیر کے باشندوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں سے آگے شعلے بلند ہوئے اور یہ شعلے تیزی سے اس طرف سفر کرنے لگے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما تھے۔ پرتھوی راج اور اس کے درباری جادوگروں کی اس شعبدہ بازی سے بہت مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ آگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جاتی تھی۔ اپنے اس حربے کی ناکامی کے بعد جوگی جے پال کے چیلوں نے لاکھوں سانپ پیدا کر دیے جو پھن اٹھائے ہوئے اس طرح بڑھ رہے تھے جیسے مسلمانوں کے جسموں میں اپنا زہر داخل کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ لیکن جادو کے ذریعے پیدا ہونے والے ان سانپوں کا بھی وہی حشر ہوا جو کچھ دیر پہلے بھڑکتی ہوئی آگ کا ہو چکا تھا۔ سانپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچتے ہی سر پٹکتے اور دوسرے ہی لمحے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ جادو کے دونوں خوفناک ترین مظاہروں کی ناکامی کے بعد شاگردوں نے اپنے استاد کے سامنے اپنی ہار کا اعتراف کر لیا۔ جوگی جے پال کو آج تک کبھی ناکامی نہیں دیکھنی پڑی تھی، پوری زندگی میں کبھی بھی اس کا بیچارگی سے سابقہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ شدید غصے کی حالت میں اپنے چیلوں کو برا بھلا کہتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوگی جے پال اس وقت اکیلا تھا۔ جب مسلمان راجپوتوں نے جے پال کو آتے ہوئے دیکھا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہ تمام جادوگروں کا گرو اور پرتھوی راج کی امیدوں کا آخری سہارا ہے، پورے ہندوستان میں اس کی جادوگری کے چرچے ہیں، یہ یہاں کا سب سے طاقتور اور مہان جادوگر ہے۔ جواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس خدائے واحد نے دوسرے جادوگروں کو تحقیر آمیز شکست دی ہے وہی جے پال کو بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کی گونج باقی تھی کہ جے پال نزدیک آ گیا
اس نے آتے ہی اپنا تعارف کروایا اور بلند و بالا دعوے کرنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا، میں جوگی جے پال ہوں، ہندوستان کے تمام دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور شہروں پر میری حکومت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تم بے یاروں مددگار فقیروں پر آسمانی قہر کی طرح نازل ہو جاؤں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ دے دوں گا، اور اب تک تم اس زمین پر جس قدر ہنگامے برپا کر چکے ہو ان کا بھی حساب نہیں مانگتا میں تم سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آسمانی قہر کس پر نازل ہوگی، بس ایک اسی کا دعویٰ سچا ہے، باقی تمام تو بس وہم و گمان ہے۔ جوگی جے پال ایک خدا کے پوجنے والے کی بے نیازی پر بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے ایک ہاتھ کو ہوا میں جنبش دی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک رسی برآمد ہوئی جس کا ایک سرا زمین پر تھا اور دوسرا آسمان کی وسعتوں میں گم تھا۔ جے پال نے اس رسی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ مخاطب ہوا، میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے بجلی کی شکل میں میرا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر جے پال اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ نیلے آسمان کے بادلوں نے اسے نگل لیا، لیکن رسی ابھی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر جے پال غائب ہو چکا تھا۔ جوگی جے پال کے غائب ہوتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، جاؤ اور اس عظیم جادوگر کو تلاش کر کے زمین پر لے آؤ جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آسمان پر گیا ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ کچھ دیر بعد اجمیر کے رہنے والوں نے دیکھا کہ جوگی جے پال چیختا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک جوتیاں اس کے سروں پر برس رہی ہیں، یہاں تک کہ جے پال اپنے جادوگرانہ کمالات کے باوجود بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس آ گیا اور اس نے کھلے الفاظ میں اپنی ہار مان لی۔ پھر اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں مبارک پر سر رکھتے ہوئے کہا، جس شخص کو سارے ہندوستان کے جادوگر تلاش نہیں کر سکتے تھے، اسے ایک عظیم مسلمان کے جوتوں نے زمین کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ یہ میری ساری عمر کی کمائی تھی جو چند لمحوں میں برباد ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر جے پال بے تحاشا رونے لگا، شرمندگی سے اس کا سر نہیں اٹھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دینے کے لیے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، جس علم کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی بربادی پر انسان کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں صرف خدا کے پوجنے والوں کی بات حق ہے اور بالآخر ساری دنیا پر حق کو ہی غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ملنے کے بعد جوگی جے پال کے دل و دماغ کے اندھیرے غائب ہو چکے تھے۔ بالآخر اس نے سچے دل سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانا، مذہب اسلام کو قبول کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر باپ داداؤں کی صدیوں پرانی رسم کو پامال کر ڈالا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوگی جے پال کا نام عبداللہ صحرائی رکھا۔ دوستوں، آج کے پارٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلا پارٹ کل اپلوڈ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔